یا علی یا علی یا علی. نصیحتان حضرات، نوحافان حضرات، کیمروں کے ذریعہ صداری کو قریہ قریہ پہنچانے والے بزرگان، جوان، بچے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پروردگار سب کی شرکت اور عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الگ الگ اور مختلف منابر کے تحت شہزادی سلام اللہ علیہ سے منسوب تذکرے چار دن آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. آج کی گفتگو وعدے کے مطابق تاریخ فلک آپ تک پہنچائی. اسی لیے ہم نے قرآن مجید کی آیے حجاب کو تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیت کو سورہ مبارکہ احزاب کی آیت ہے جس کی ہم نے تلاوت کی. اسے آیے حجاب کہا جاتا ہے، پردے والی آیت. اس کے ذریعے سے اللہ نے پردے کا حکم دیا. دوسری مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ مسلمانوں کو کیوں ضد ہے کہ رسول کی شہزادی فاطمہ کے علاوہ بھی اور بیٹیاں ہونی ہی چاہیے. اس دن ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ ضد کیوں ہے. دلیل ان کی آج بیان کر رہا ہوں. مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول کی شہزادی فاطمہ کے علاوہ بھی اور بیٹیاں تھیں، اس دعوے کی ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو یہ جو آیا حجاب ہے اسی کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. تاریخی اعتبار سے بھی دلیلیں ہیں ان کے پاس. وہ دلیلیں کبھی اور پھر ان کی کاٹ کبھی اور. آج صرف آیت سن لیجیے اور اس آیت کا جواب ہمارے پاس کیا ہے، اور انشاءاللہ پھر اسی کے ذریعے سے موضوع تک اپنے پہنچ جائیں گے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی ازواج سے کہیے، اپنی بیویوں سے کہیے، و بناتک اپنی بیٹیوں سے کہیے، اور مومنین کی عورتوں سے کہیے کہ جب گھر کے باہر نکلا کریں تو پردہ کر دیا کریں. اسی کی آیت کو عالم اسلام دلیل بناتا ہے کہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں شہزادی کے علاوہ. چونکہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اپنی بیویوں سے کہیے، بناتک، اور اے رسول اپنی بیٹیوں سے کہیے. تو چونکہ اللہ نے بنات لفظ کا استعمال کیا ہے، اگر رسول کی بس ایک ہی بیٹی ہوتی تو اللہ بنتک کہتا، اپنی بیٹی سے کہیے. بناتک دلیل ہے اس بات کی کہ رسول کی شہزادی فاطمہ کے علاوہ بھی اور بیٹیاں تھیں. چونکہ ایک دن میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا تھا کہ عربی میں جمع دو کے بعد سے شروع ہوتا ہے، پلورل دو کے بعد سے شروع ہوتا ہے. تو کم سے کم جمع میں اور پلورل میں 3 مساجد کا ہونا ضروری ہے، 3 افراد کا ہونا ضروری ہے. تو چونکہ اللہ نے بنات استعمال کیا ہے تو کم سے کم 3 بیٹیوں کا ہونا تو ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلی بات، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر رسول کی شہزادی فاطمہ کے علاوہ اور بیٹیاں تھیں تو میدان مباہلہ میں کیوں نہیں گئی، چادر تطہیر میں کیوں نہیں آئی؟ تو ہمیں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ میدان مباہلہ میں جانے سے پہلے رسول کی شہزادی فاطمہ کے اور بیٹیاں جو تھیں ان کا انتقال ہو چکا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو آیت حجاب نازل ہوئی ہے
8 हिजरी में। ہاں रसूल की बाकी बेटियों का इंतकाल 7 हिजरी से पहले हो चुका था। سبحان اللہ سبحان اللہ तो जब बेटियां पहले इंतकाल कर गई इसलिए मैदान मुबाहिला में नहीं आई, इसलिए चादर तखीर में नहीं आई, तो आया हिजाब से पहले भी बेटियां इंतकाल कर गई हैं, तो बनात से मुराद रसूल की और बेटियां कैसे हो सकती हैं? سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ वो दलील है कि जो आपको आपके दावे की दलील में वो देते हैं। तो हम कहते हैं कि मैदान मुबाहिला में तो नहीं आई, तो दलील ये देते कि पहले इंतकाल हो गया था उनका, ठीक है मान लीजिए, तो आया हिजाब से पहले भी तो इंतकाल हो गया था, आया हिजाब में कैसे शामिल हो सकती हैं? फिर क्या है, किस वजह से है? तो एक दलील हम आपको पहले मजलिस में दे चुके हैं कि परवरदिगार आलम इज्जत देने के लिए, फजीलत बताने के लिए, अजमत बताने के लिए जमा इस्तेमाल करता है। याद होगा सबको, जमा के अल्फाज अल्लाह क्यों इस्तेमाल करता है कुरान में? अजमत बताने के लिए। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने कौसर अता किया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान नाज़िल किया। तो अपनी अजमत बताए ताकि कुरान की अजमत समझ में आ जाए, अपनी अजमत बताए ताकि कौसर की अजमत समझ में आ जाए। तो यहाँ भी जब अल्लाह जमा किसी को इज्जत देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो परवरदिगार यहाँ बनात भी ज़हरा को इज्जत देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बनात के जरिए ज़हरा को अल्लाह इज्जत और अजमत दे सकता है। तो इसका सामने से जवाब ये दिया जाता है कि परवरदिगार तो खुद को अजमत देने के लिए जमा इस्तेमाल करता है, किसी बंदे को अजमत देने के लिए जमा अल्लाह ने कभी इस्तेमाल किया। तो आया विलायत पढ़िए, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता वयुज़क्किरून। तुम्हारा मौला अल्लाह है और अल्लाह का रसूल है, और वो हैं जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। ज़कात किसने दी? तन्हाली ने, और अल्लाह इस्तेमाल कर रहा है जमा। जब अली के एहतराम में अल्लाह जमा इस्तेमाल कर सकता है, तो फातिमा के एहतराम में अल्लाह अली के एहतराम में अल्लाह जमा इस्तेमाल कर सकता है, तो फातिमा के एहतराम में भी अल्लाह जमा इस्तेमाल कर सकता है। और अगली दलील सुन लीजिए, अगर अब भी समझ में ना आ रहा हो तो आए मुबाहिला पढ़िए। फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। जब कुरान इन्हें सुनाया जा चुका और इनकी समझ में कुरान की कोई दलील ना आई, तो अल्लाह ने हुक्म दिया नबी को, नबी से कहो तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएंगे, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएंगे, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएंगे। आपने शायद तवज्जो नहीं फरमाई, बहुत दिनों तक रसूल ईसाइयों को कुरान के जरिए से दलील देते रहे। जब कुरान की दलील वो न माने तो मैदान में अहले बैत को लेकर आ गए, लाकर बताया कि अल्लाह के लिए भी बगैर अहले बैत के कुरान काफी नहीं है। कुरान काफी होता तो कुरान की दलील पहले ही ईसाई मान लेते। क्यों मैंने तज़किरा किया इस आयत का? इस आयत में सारे अल्फाज जमा के हैं, अबना भी जमा, निसा भी जमा, अनफुस भी जमा। अल्लाह ने बुलाए हैं बेटे, रसूल ले गए सिर्फ हसन हुसैन। अल्लाह ने बुलाई है औरतें, बाबा अल्लाह ने बुलाए हैं नफ्स, रसूल ले गए सिर्फ अली। अच्छा रुक के एक बात सुन लीजिए, जितनी भी अहले बैत की फजीलतें हैं सब में लोगों ने किसी न किसी को दाखिल करने की कोशिश की है। ये फातिमा के लिए है तो साबिस में ये भी है, ये अली के लिए है तो साबिस में ये भी है, ये हसन हुसैन के लिए है इसमें ये भी है। उनसे कहिए जो हर अहले बैत की फजीलत में लोगों को दाखिल करने की कोशिश करते हैं, वो आए मुबाहिला में भी लोगों को दाखिल करके दिखाएं। फातिमा के साथ किसी को लाए, अली के साथ किसी को लाए, के साथ किसी को लाए, हुसैन के साथ किसी को लाए। तारीख गवाह है, न किसी ने झूठे मुंह कहा कि हम नहीं चलेंगे, न किसी ने झूठे मुंह लिखा कि ये भी शामिल है। वो लोग किसी और को शामिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो लोगों को
اللہ سبحان اللہ قیامت تک ایسی چیز ہے پیچھے پڑ جائے تو قبر تک پیچھا نہیں چھوڑے گی کسی کو لے جانے کی ہمت نہیں ہوئی. تو یہاں پہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں ابنا انا بلائے گئے رسول کے بیٹے رسول لے گئے فاطمہ کے بیٹے بلائے گئے رسول کے بیٹے رسول لے گئے فاطمہ کے بیٹے. اب سمجھئے جب فاطمہ کے بیٹے رسول کے بیٹے ہو سکتے ہیں تو فاطمہ کی بیٹیاں بھی رسول کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں. اب دنیا کہہ سکتی ہے کہ آپ نے فاطمہ و علی کے بیٹوں کو رسول کا بیٹا کیسے کہہ دیا, کیا دلیل ہے آپ کی؟ تو پڑھی آیت, سنی آیت, سنائی آیت. قرآن میں اللہ نے سب کچھ دکھایا ہے, سب کچھ دکھایا ہے اللہ نے قرآن میں. بے شک ہر چیز قرآن میں دکھائی دیتی ہے, بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ قرآن جھوم کے نہیں پڑھنا, جھوم کے نہیں پڑھنا ہے, پڑھ کے جھومنا ہے. پڑھ رہا ہوں آپ جھوم کے بتائیے کیا دکھائی دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دلیل ہے کہ فاطمہ کے بیٹے نبی کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ پڑھی آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. جناب جبرائیل مریم کے پاس آئے بشارت دینے کے لیے کہ تمہیں بیٹا ہوگا. مریم نے کہا مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے, مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں اور میں بدکردار بھی نہیں. اب قرآن کہتا ہے قالا کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا. جب اللہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے معجزے دکھاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ فیصلہ کب کیا اللہ نے؟ سنیے تاریخ, پہنچے بات تو بتائیے گا. فیصلہ کب کیا اللہ نے, کس موقع پر کیا؟ اصل میں بیٹے کی بشارت دی گئی تھی جناب حنا کو, جناب عمران کی زوجہ کو, جناب مریم کی ماں کو, لیکن ہو گئی بیٹی. جناب حنا نے پوچھا پروردگار تو نے تو بیٹے کی بشارت دی تھی, یہ تو بیٹی ہو گئی. اللہ نے کیا جواب دیا, یہ بیٹی کسی بیٹے سے کم نہیں ہے, یہ بیٹی کسی بیٹے سے کم نہیں ہے. فیصلہ کیا تھا اللہ کا کہ حنا کو بیٹا ہوگا, مگر بیٹا کس کو دیا؟ مریم کو بیٹا دیا. نہیں توجہ فرمائی, مریم کو بیٹا دیا. کیوں مریم کو بیٹا دیا؟ تاکہ مریم کا بیٹا عمران کا بیٹا کہلائے. جب مریم کا بیٹا عمران کا بیٹا ہوتا ہے فاطمہ کے بیٹے اب شہزادی فاطمہ اکیلی ہی بیٹی تھی. بس ایک دلیل اور بات آگے بڑھ جائے گی. حضور کے زمانے کی دلیل سنا رہا ہوں. حسان بن ثابت حضور کے شاعر, جنہیں شاعر اسلام بھی کہا جاتا ہے, رسول کے صحابی جنہیں شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے, غدیر کے واقعے کے بعد انہوں نے قصیدہ سنایا. اس قصیدے کے 2 شعر سن لیجئے, ثابت ہو جائے گا کہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ زہرا تھا. توجہ دیجئے گا, بھرپور توجہ. حسان بن ثابت کہتے ہیں یا قوم من مثل علی قد ردت له الشمس من غائب. اے قوم والو, علی جیسا کون ہو سکتا ہے جس کے لیے مغرب سے سورج پلٹ آیا ہو, جس کے لیے مغرب سے سورج پلٹ آیا ہو, اس علی کے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اخو رسول اللہ وسہرہ, جو رسول کا بھائی ہے اور رسول کا اکلوتا داماد ہے. اکلوتا داماد کہنا دلیل ہے اس بات کی کہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ زہرا تھا.
بھی ایک مصرع سن لیجئے، وَالْأَخُو لَا يَعْدِلُ لِلصَّاحِبِ، اور دوست کبھی بھی بھائی جیسا نہیں ہو سکتا۔ علی رسول کا بھائی ہے، تم رسول کے دوست ہو، دوست کبھی بھی بھائی جیسا نہیں ہو سکتا۔ رسول کے دوست کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی، یعنی حسان بن ثابت نے 1400 سال پہلے یہ اعلان کر دیا کہ صحابی بھی علی جیسا نہیں ہو سکتا، صحابی بھی علی جیسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جانے کہاں ہوں گیا، میں تو کہہ کے چپ ہو جاؤں گا، اس کے بعد ابھی کیا کیا دیکھوں گا۔ یعنی حسان بن ثابت نے اعلان کیا کہ صحابی بھی علی جیسا نہیں ہو سکتا، صحابی بھی علی جیسا نہیں ہو سکتا۔ جب علی جیسا صحابی نہیں ہو سکتا تو نبی جیسا صحابی کیسے ہوگا؟ صلوات پڑھیں رسول کی ایک ہی بیٹی تھی، بے شک۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے، پراپرٹی کہیں نکل آئے نا، پتا چل جائے بھیا اور بہن پہنچ گئے ہیں، کوئی بہن گھر میں نہیں رکے گی، کوئی بھیا گھر میں نہیں رکتے۔ شہزادی فاطمہ دربار میں کھڑی تھی فدق کے مطالبے کے لیے، اگر ہوتی کوئی تو آتی، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ چلے بہن نہیں تھی، دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، تو کوئی تو ہوگا، شوہر ہوگا، بچے ہوں گے، کچھ تو ہوگا، وہی کھڑے ہو جاتے۔ آسان طریقہ تھا، نہیں تھا آسان طریقہ، خلافت اور حکومت کے پاس آسان طریقہ تھا۔ شہزادی فاطمہ کے سامنے کسی بھی بہن کے وارث کو لا کے کھڑا کر دیتے، بے شک، لا کے کھڑا کر دیتے، سب سے آسان طریقہ تھا۔ مگر کوئی شہزادی فاطمہ کے ساتھ نہیں آیا، نہ سامنے کھڑا ہونے مقابلے پہ آیا۔ فدق نبی نے صرف شہزادی فاطمہ ہی کو دیا، دلیل اس بات کی کہ رسول کی بس ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ زہرا تھا۔ بے شک بے شک۔ اسلام کا قاعدہ پہلے سن لیجئے، فدق کی تاریخ سننے سے پہلے بہت توجہ درکار ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ چلتے رہیں گے اور عظیم مناظر طے کریں گے اس وقت کی گفتگو۔ یہودی جنگ خیبر میں ہارنے کے بعد، بچے خصوصی طور سے توجہ سے سنیں، فدق شہزادی تک پہنچا کیسے، پہلے یہ سن لیجیے، اور پھر ہم یہ ثابت کریں گے کہ فدق 3 طریقوں سے ثابت ہے کہ شہزادی فاطمہ کا ہے، 3 طریقوں سے۔ پہلے سن لیجیے کہ فدق شہزادی تک پہنچا کیسے۔ جنگ خیبر میں ہارنے کے بعد یہودی اسی علاقہ فدق میں چھپ کر، فدق کوئی باغ نہیں ہے، فدق بہت بڑا علاقہ ہے، فدق جس میں بہت سارے باغ بھی ہیں۔ فدق باغ فدق نہیں ہے، فدق ایک پراپرٹی ہے جس میں بہت سارے باغ بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، کھیت کھلیان بھی ہیں، بہت سارے قلعے بھی ہیں۔ یہ خیبر کا جو قلعہ ہے یہ علاقہ فدق ہی میں آتا ہے، جو خیبر ہے۔ یہودی خیبر میں ہارنے کے بعد اسی علاقے میں چھپ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ رسول کو پتہ لگا کہ یہودی اس علاقے میں چھپ کر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ حضور نے نہ کوئی فوج بھیجی، نہ لشکر بھیجا، نہ ٹکڑی بھیجی، کچھ نہیں بھیجا، صرف علی کو بھیجا، اس لیے کہ یہودی خیبر میں علی ہی سے پٹ کے بھاگے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ دبدبہ و جلال مولائے کائنات سے متاثر ہو کر یہودیوں نے ایک عہد نامہ تحریر کیا
کہ ہم فدق کا یہ آدھا حصہ حضور کو دے رہے ہیں، اور آج کے بعد اگر ہم کو اسلام کے خلاف سازش کرتے ہوئے پائے گئے تو جو آدھا بچا ہے وہ بھی نبی کا ہوگا۔ فدق کس کے پاس آ گیا؟ کس کے پاس آیا؟ اسلام کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی مال رسول کو مسلمانوں کی مدد سے ملے تو اس میں 80% حصہ مسلمانوں کا ہے، 20% حصہ رسول کا ہے۔ لیکن اگر کوئی مال رسول کو بغیر مسلمانوں کی مدد کے ملے تو وہ سارا کا سارا حصہ رسول کا ہوتا ہے۔ فدق رسول تک پہنچا، مسلمانوں کے بدن کے پسینے کا ایک بھی قطرہ گرا، مسلمانوں کی کوئی محنت، کوئی جدوجہد، کوئی کوشش، تو قاعدے کے مطابق فدق کس کا ہے؟ رسول کا۔ ادھر رسول کے پاس فدق پہنچا، جبرائیل امین تشریف لائے، وآتِ ذی القربى حقہ، اے رسول اللہ نے پیغام پہنچایا ہے کہ اپنے قرابتدار کو اس کا حق دے دیجئے۔ پتہ رسول کو سب ہے مگر ہمیں بھی خبر ہو جائے، اس لیے پوچھ لیا کس کو کیا دیا؟ جبرائیل نے فرمایا فاطمہ کو فدق دے دیجئے۔ فدق کس کے پاس آ گیا؟ شہزادی کے پاس آ گیا۔ خیبر فتح ہوا ہے 7 ہجری میں۔ کون سی ہجری میں؟ 7۔ حضور کی وفات ہوئی ہے 11 ہجری میں۔ کون سی ہجری؟ 11۔ مکمل 8 ہجری، مکمل 9 ہجری اور پورے 10 ہجری، 3 سال مکمل فدق شہزادی کے قبضے میں رہا۔ کس کے قبضے میں؟ شہزادی کے قبضے میں رہا۔ حاکم وقت تخت حکومت پر بیٹھ کر سب سے پہلے جو فیصلہ کیا حاکم نے وہ یہ تھا کہ فدق سے شہزادی کے عمال اور نوکروں کو نکال کے باہر کر دیا۔ یہ عمال شہزادی فاطمہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں نکال کے باہر کر دیا ہے اور فدق چھین لیا گیا۔ شہزادی فاطمہ نے چھوٹا سا قافلہ مرتب کیا۔ شہزادی فاطمہ تک فدق کیسے آیا؟ سب تک بات پہنچ گئی نا؟ اب سمجھیے فدق شہزادی کا کیسے ہے۔ چھوٹا سا قافلہ مرتب کیا، اس قافلے میں خود ہیں جناب ام ایمن ہے، جو کنیز ہیں اصل میں جناب عبداللہ کی۔ جناب عبداللہ کے بعد رسول اللہ کے پاس آئیں، رسول کے پاس شہزادی فاطمہ کو وراثت میں ملی۔ خود ہے مولا کائنات ہے، امام حسن اور امام حسین۔ یہ چھوٹا سا قافلہ چلا ہے فدق کے اوپر دعویٰ پیش کرنے کے لیے اپنا، اور دعوے کی دلیل پیش کرنے کے لیے دربار میں آیا۔ ایام ازاں میں اکثر آپ سنتے ہوں گے ایک جملہ خطبہ سے کہ اگر مولا حسین حضرت عباس سے کہہ دیتے پانی لے آؤ تو پانی نہیں، عباس نہر فرات لے آتے۔ سنتے رہتے ہیں نا جملہ؟ مجھے ایمانداری سے بتائیے اگر شہزادی علی سے کہہ دیتی فدق لے آؤ، شہزادی نے علی سے نہیں کہا، شہزادی خود گئی دربار میں۔ معلوم ہے کیوں خود گئی شہزادی؟ وائل، آس بن وائل کا نام سنا ہے نا؟ وائل، آس کا باپ، یہ حضور کی رفتار کی نقل اتارتا۔ 2-4 منٹ بس آنکھیں کھلے رکھیے گا، اس کے بعد میں آپ کی آنکھیں بند نہیں ہونے دوں گا۔ 2-4 منٹ ساتھ رہیے۔ یہ نقل اتارتا تھا حضور کی چال کی، حضور کی رفتار کی نقل کرتا تھا۔ اسی لیے کبھی کسی کی نقل نہیں کرنا چاہیے، یہ کافر کی پہچان ہے، کسی کی بھی نقل کرنا۔ حضور کی نقل اتارتا تھا چال کی۔ کیسے نقل اتارتا تھا؟ رسول جب چلتے تھے تو کاندھے رسول کے دونوں طرف سے جھکتے تھے۔ ادھر سے چلتے تھے تو ادھر کا کاندھا جھکے گا، ادھر پیر بڑھے گا تو ادھر کا کاندھا جھکے گا۔ لوگوں کو لگتا تھا کاندھا جھک رہا ہے، اس چیز کی نقل اتارتا تھا وائل۔ رسول کے کاندھے جھکتے کیوں تھے؟ اس لیے کہ وزن رسالت زمین برداشت نہیں کر پاتی۔ جب رسول کا یہ والا قدم زمین پہ پڑتا تھا تو زمین ادھر سے جھکتی تھی، ادھر سے جھکے گی، پیر پھنسے گا، کاندھا جھکے گا۔
پیر یہ والا رکھتے تھے تو ادھر سے زمین جھکتی تھی تو کانا جھکتا تھا. روایت میں ہے کہ شہزادی فاطمہ جب چلتی تھی تو لگتا تھا جیسے نبی چل رہے ہیں. اس کا مطلب جیسے زمین رسالت کا وزن برداشت نہیں کر پاتی تھی ایسے ہی زمین عصمت کا وزن بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی. اب سمجھے آپ, درباری کہتے جب شہزادی فاطمہ دربار میں داخل ہوئی لگا جیسے دربار میں رسول آ گئے. اسی لیے فاطمہ نے علی کو نہیں بھیجا تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے جو فاطمہ کے مقابلے پر آیا ہے وہ فاطمہ کے مقابلے پر نہیں رسول کے مقابلے پر آیا ہے. بے شک بے شک بے شک. فاطمہ کے مقابلے پر آیا ہے, رسول کے مقابلے پر آیا ہے. پہنچی دربار میں, کون کون ہے ساتھ؟ خود ہیں, مولا کائنات ہیں, امام حسن ہیں, امام حسین ہیں اور جناب ام ایمن ہیں. 3 دعوے ہیں شہزادی کے, اور ماشاءاللہ کورٹ وورٹ سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ یہاں موجود ہیں, ایڈوکیٹ وکیل وغیرہ, وہ بھی متوجہ رہیں گے. سب سے پہلا دعویٰ جو شہزادی فاطمہ کا ہے وہ قبضے کا دعویٰ ہے. کس چیز کا دعویٰ ہے؟ قبضے کا. 3 سال قبضہ کس کا رہا؟ شہزادی کا. قبضہ دلیل ملکیت ہوتا ہے, جس کا قبضہ ہے وہی مالک ہے. توجہ فرمائی آپ نے, جس کا قبضہ ہے وہی مالک ہے. اور سارے قانون کے جانکار اس بات کو جانتے ہیں, اگر کوئی دعویٰ کرے تو دلیل وہ نہیں دے گا جس کا قبضہ ہے, دلیل وہ دے گا جو دعویٰ کر رہا ہے, ہمارا ہے. اس کا مطلب دلیل زہرا سے نہیں مانگی جانی چاہیے تھی, یہ جو منبر پہ بیٹھے تھے ان کو دلیل دینی چاہیے تھی, اس لیے کہ فدق کے معاملے میں مجرم یہی تھے. فدق اکیلا ایسا قضیہ ہے کہ جس میں جو مجرم تھا وہی گواہی مانگ رہا تھا. واہ واہ واہ, بے شک بے شک. کر رہا تھا وہی گواہی بھی مانگ رہا تھا. پہلی ٹیکنیکل پرابلم فدق کے مقدمے میں. دوسری ٹیکنیکل پرابلم, یہ جو منبر پہ بیٹھے تھے کیا ان کو حق تھا کہ شہزادی سے گواہی مانگیں؟ بالکل نہیں. یہ ہماری عقیدت ہے, جذبات ہے. دلیل کیا ہے, کیوں نہیں مانگ سکتے؟ بھرپور توجہ رکھیے گا. آیت تطہیر کر سنائی. آیت تطہیر میں 2 روایتیں ہیں اور 2 تفسیریں ہیں. ایک تفسیر ادھر کی, ایک تفسیر ادھر کی. ادھر کی تفسیر میں آیت تطہیر میں اولاد شامل ہے, ادھر کی تفسیر میں ازواج شامل ہیں. توجہ دیجیے گا, نزاکت پہنچے تو بتائیے گا, اور یہاں سے پوری طریقے سے ساتھ ہو جائیے گا. تمہیدی مراحل ختم ہو گئے. آیت تطہیر کی کتنی تفسیریں؟ 2. ہماری تفسیر اولاد, ادھر کی تفسیر ازواج, بیویاں. جو تفسیر میں بیویوں کو لکھتے ہیں وہ بھی بیٹی ہونے کی وجہ سے شہزادی کو شامل مانتے ہیں. نہیں پہنچی بات؟ اس کا مطلب آیت تطہیر میں زہرا ادھر بھی شامل ادھر بھی شامل, اور جو گواہی مانگ رہے ہیں وہ آیت تطہیر میں نہ ادھر شامل نہ ادھر شامل. یہ تو ادھر کی بات ہو گئی. اب دوسرا آئینہ دیکھیے, کس سے گواہی مانگی؟ شہزادی سے. کیا کسی کو حق ہے کہ وہ شہزادی سے گواہی مانگے؟ حق ہے کسی کو؟ کمر سینی کر کے بیٹھ جائیے گا, منظر بدلنے والا ہے. کیا کسی کو حق ہے کہ شہزادی سے گواہی مانگے؟ کیوں حق نہیں؟ میں کوئی بات پڑھوں, مثلا ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے کہ یہ بات آپ نے کہاں سے پڑھی؟ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے, کوئی بھی سوال کر سکتا ہے. میں کہوں کہ فلاں کتاب میں ہے. یہ کتاب دیکھنے لگے, میں پوچھو کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو دیکھ رہا ہوں کتاب معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے. کیا چھوڑیے کتاب, فلاں حدیث میں بھی. اب یہ حدیث کے آگے پیچھے دیکھنے لگے. پوچھو اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہا ہوں حدیث معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے, صحیح ہے غلط ہے, احسن ہے حسن ہے.
میں نے کہا چھوڑیے حدیث، قرآن کی فلاحیت میں ہے۔ اب یہ قرآن الٹ کے دیکھنے لگے، میں پوچھو اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ دیکھ رہا ہوں آیت صحیح ہے یا غلط۔ میں کیا کہوں گا اس سے؟ اٹھ کے باہر جائیے۔ جیسے ہی قرآن میں شک ہوا کہ صحیح ہے یا غلط، دائرہ اسلام سے باہر۔ اللہ جانے کون پہنچا ہے تو ساری بات تمام ہو گئی۔ جیسے ہی ہم نے سوچا آیت صحیح ہے یا غلط، اسلام کے دائرے سے باہر صحرا سے گواہی مانگنا ایسا ہے جیسے کسی نے آیت تکھیر سے گواہی اگر فاطمہ غلط تو آئے تکبیر غلط، آئے تکبیر غلط تو قرآن مجید غلط، قرآن مجید غلط تو رسول کا سینہ غلط، رسول کا سینہ غلط تو جبرائیل کی وحی غلط، جبرائیل کی وحی غلط تو لوح محفوظ غلط، لوح محفوظ غلط تو خدا غلط۔ اگر آئے تکبیر سچی تو زہرا سچی، نبی سچے تو جبرائیل سچے، جبرائیل سچے تو لوح محفوظ سچا، لوح محفوظ سچا تو خدا سچا۔ توجہ فرمائی، رمضان میں زہرا اپنے دشمن کے مقابلے پر نہیں، خدا کے دشمن کے مقابلے پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے دشمن نہیں، خدا کے دشمن کے مقابلے پر آئے۔ اور جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھے گی ثابت بھی ہوگا خدا کی دشمنی کیسی ہے۔ تو پہلا دعویٰ کس چیز کا ہے؟ کیا فدق شہزادی کا ہے؟ پہلی دلیل قبضہ، قبضہ دلیل ملکیت ہوتا ہے۔ یہ بات بچے اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوسری دلیل فدق فاطمہ کا ہے، ہبہ نامہ، رسول نے تحریر لکھ کر دی ہے فاطمہ کو، یعنی فدق رسول نے زہرا کو ہبہ کیا، اور ہبہ کی تحریر بھی ہے شہزادی کے پاس۔ توجہ دیجیے گا، ٹھیک ہے نہیں مان رہے ہو قبضہ تو میرے بابا نے مجھے لکھ کر دیا ہبہ نامہ۔ انہوں نے کہا تحریر ہے آپ کے پاس؟ کہاں تحریر ہے؟ شہزادی کی تحریر تھی، پورے دربار میں تحریر گھومی۔ اچھا یہ بھی مزے کی بات ہے، جب پورے دربار میں تحریر گھوم رہی تھی تو وہاں کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس تحریر پر گواہ لاؤ، اس تحریر پر گواہ لاؤ کہ تحریر رسول کی ہو، رسول نے تمہیں فدق ہبہ کیا۔ شہزادی نے یہاں امام حسن اور امام حسین کو آگے بڑھایا کہ یہ میرے بچے گواہ ہیں، کہ یہ تو تمہارے بچے ہیں، بچوں کی گواہی کہاں سے قبول ہو جائے گی؟ جیسے ہی انہوں نے بچوں کی گواہی نہیں مانی، فوراً انہوں نے قرآن کی مخالفت کر دی، اس لیے کہ قرآن میں مریم کی گواہی عیسیٰ نے دی اور یوسف کی بے گناہی کی گواہی بھی جھولے سے بچے نے دی۔ اس کا مطلب اللہ قرآن میں بچوں کو گواہی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور کوئی گواہ؟ کیا میرے شوہر علی ہیں؟ کہتے تمہارے شوہر ہی، یہ تو وہی بات کریں گے جس میں ان کا فائدہ ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ اور تو میمن گواہ، یہ پوچھتے ہیں میمن سے کہ میمن تم گواہی دیتی ہو؟ میمن نے کہا پہلے تو تم ایک بات کی گواہی دو، کیا بتائیے؟ کیا تم نے رسول سے حدیث سنی ہے کہ میمن جنتی عورت ہے؟
کہاں سنی ہے کہ میں جنتی عورت گواہی دیتی ہوں کہ فکر فاطمہ شہزادی کی ذہانت تک پہنچے تو سلام کیجئے گا. شہزادی جو قافلہ سجا کے لائی نا معلوم ہے کن لوگوں کا ہے؟ علی قسیم النار والجنت، خاتون جنت، حسنین جوانان جنت کے سردار، ام ایمن جنتی عورت، جنتیوں کا قافلہ سجا کے لائی ہے زہرا یہ بتانے کے لیے جو بھی ان کے مقابلے پر آئے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا. بے شک. ام ایمن کی گواہی انہوں نے داؤ پیچ قانون کے بتا کے رکھ کر دی. ام ایمن تو عورت ہے، 4 عورتوں کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہوتی ہے، یا تو 3 عورتیں اور لائیے تب گواہی مانی جائے گی. اب توجہ فرمائیے، ان گواہوں میں مولا علی بھی گواہ ہیں. اب میں آپ کو اسلام کی جدار میں درار دکھاتا ہوں جو آج تک بھر نہیں پائی اور قیامت تک بھر نہیں پائی. بھرپور توجہ. کس کی گواہی نہیں مانی گئی؟ علی کی گواہی نہیں مانی گئی. میں آپ میں سے اگر کسی کی گواہی نہیں مان رہا ہوں تو میں آپ کو سچا مان رہا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ اگر آپ کو مولانا کی گواہی نہیں چلے گی تو آپ کو مولانا پہ اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا بھی جھوٹ بول سکتے ہیں اس لیے آپ گواہی نہیں مان رہے. اگر مجھے سچا مانیں گے تو گواہی مانیں گے. ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ نزاکت محسوس کیجیے گا. اسلام کی دیوار میں درار کیسے آئی ہے بس یہ سن لیجئے، یہاں کا منظر محشر میں بدل جائے گا اگر بات ذہنوں میں اتر گئی. توجہ فرمائیے گا. کس کی گواہی نہیں مانی گئی؟ کس کی گواہی نہیں مانی گئی؟ کس کی گواہی نہیں مانی گئی؟ کس دور میں نہیں مانی گئی؟ پہلی خلافت کے دور میں علی کی گواہی نہیں مانی گئی. اس کا مطلب پہلی خلافت نے علی کو جھوٹا سمجھا تبھی گواہی نہیں مانی گئی. اب جگائیے گا اگر نزاکتیں پہنچے پوری طاقت سے. شہزادی کے دشمن کی جتنی نفرت دل میں ہے اتنی طاقت سے آوازیں بلند ہونی چاہیے اگر کیفیت پہنچا پاؤں اور نزاکت پہنچا پاؤں. پہلی خلافت کے دور میں علی کو جھوٹا مانا گیا. ستم یہ نہیں تھا، اس سے بڑا ستم یہ ہوا کہ جس کو پہلی خلافت کے دور میں جھوٹا مانا مسلمانوں نے اسی کو چوتھا مان لیا. جس کو پہلی خلافت کے دور میں جھوٹا مانا گیا مسلمانوں نے اسی کو چوتھا مان لیا. جوانوں، دنیا تم سے کہتی ہے نا سارے برابر، سب کی مانو، سب کی مانو، سب کی مانو، سب کو مانو، سارے صحابی برابر، سب کو مانو، سب کی مانو. میرے جوانوں، اگر آج کے بعد کوئی تم سے کہے نا سارے برابر، سب کو مانو، سب کی مانو، تو پلٹ کے سینہ تان کے کہہ دیجیے گا سب کی چھوڑ، پہلے بدعت میں بتا پہلے کی مانوں کے چوتھے کی مانو. زہرا سے گواہی مانگنا ایسا جیسے کسی نے آئے تطہیر سے گواہی مانگی. شیخ عباس قمی رحمہ نے بیت الاحزان میں واقعہ تحریر کیا ہے. مولا علی کی بھی جرا ہوئی ہے بعد میں. مولا علی نے پوچھا تو شہزادی چلی گئی گھر. مولا علی نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر کوئی گواہی دے آتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہزادی نے کچھ غلط کیا تو تم کیا کرو؟ اس نے کہا کہ اگر کوئی شہزادی کے خلاف گواہی مل جائے گی تو میں وہی سزا دوں گا جو سب کو سزا دیتا ہوں.
مولا نے فرمایا اس صورت میں تو کافر ہو جائے گا۔ اس نے پوچھا کیسے کافر ہو جاؤں گا؟ کہ تو اس لیے کافر ہو جائے گا کہ تو نے اللہ کی گواہی کے مقابلے پر بندوں کی گواہی مانی، جبکہ شہزادی کی گواہی تو خود اللہ نے آیت کثیر میں دی ہے کہ شہزادی کبھی کچھ غلط پہنچی نہیں بات۔ ایک واقعہ تھا شب ہجرت کا، ایک صاحب رسول کے پیچھے آ رہے تھے، رسول نے تیزی سے چلنا شروع کیا، وہ پیچھے سے اور تیز ہوئے، رسول نے اور تیزی سے چلنا شروع کیا، وہ پیچھے سے اور تیز ہوئے، رسول نے اور تیزی سے چلنا شروع کیا۔ جب وہ رسول تک پہنچ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ تیز کیوں چل رہے تھے؟ رسول نے فرمایا میں نے سمجھا کوئی کافر آ رہا ہے۔ علی کہہ رہے ہیں فاطمہ کے مقابلے پر آنے والا کافر، نبی بتا بھی رہے ہیں میرے پیچھے کوئی کافر آ رہا ہے۔ نبی اور علی کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ کتنی دلیلیں ہو گئی کہ فدق شہزادی فاطمہ کا ہے؟ دو۔ پہلی دلیل قبضہ، قبضہ دلیل ملکیت۔ دوسری دلیل ہبہ نامہ، رسول نے ہبہ لکھ کر دیا شہزادی۔ اب آئے تیسری دلیل شہزادی نے پیش کی، ہبہ نہیں مانتے، جا گیا، شہزادی کا لہجہ بدلا، تیور بدلے، دربار کا منظر بدلا، اور شہزادی نے اشارہ کر کے کہا اتراسو اباک ولا ارسو ابی یبن ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے تو اپنے باپ کا وارث ہو جائے گا کیا میں اپنے باپ کی وارث نہیں ہوں گی؟ اس نے فوراً حدیث گڑھ کے سنائی۔ یہ تیسرا دعویٰ ہے شہزادی کا وراثت کا۔ پہلا کی دلیل کیا ہے؟ فدق فاطمہ کا ہے قبضہ، دوسری دلیل فدق فاطمہ کا ہے ہبہ، تیسری دلیل فدق فاطمہ کا ہے وراثت۔ وراثت تیسری دلیل ہے کہ فدق فاطمہ زہرا کا ہے کہ تو اپنے باپ کے وارث ہو جائے گا، میں اپنے باپ کے وارث نہیں ہوں گی۔ انہوں نے فوراً حدیث سنا دی کر کے کہ نہیں آپ وارث بھی نہیں ہو سکتے۔ کیسے ہے کہ آپ کے بابا نے فرمایا، کیا فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث وما ترکنا الصدقہ، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوگا۔ توجہ دیجیے گا۔ شہزادی نے فوراً فرمایا کہ معاذ اللہ ابھی میرے بابا کا کفن بھی ملا نہیں ہوا اور تم میرے بابا کو جھوٹا الزام لگا رہے ہو کہ معاذ اللہ میرا بابا قرآن کی مخالفت کرے گا، جبکہ قرآن میں ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ انہوں نے پھر حدیث سنائی، شہزادی نے پھر قرآن سنایا۔ انہوں نے پھر حدیث سنائی، شہزادی نے پھر قرآن سنایا۔ انہوں نے پھر حدیث سنائی، شہزادی نے پھر قرآن سنایا۔ انہوں نے پھر حدیث سنائی، شہزادی نے پھر قرآن سنایا۔ ہم کہیں گے اہل نصرات میں شہزادی جب یہ سامنے سے حدیث سنا رہے ہیں تو آپ کو بار بار قرآن سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ شہزادی پلٹ کے فرمائیں گی میں قرآن نہیں سنا رہی ہوں، ان کے چہرے سے اسلام کا نقاب کھینچ رہی ہوں، ان کے چہرے سے اسلام کا نقاب کھینچ رہی ہوں۔ کل جب میرا بابا حدیث سنا رہا تھا تو یہ کہہ رہے تھے انہیں قرآن کافی، آج جب میں قرآن سنا رہی ہوں تو یہ کہہ رہے حدیث کافی۔ میں دنیا کو بتا رہی ہوں انہیں پہچان لو، نہ یہ قرآن کے ساتھ ہے نہ یہ حدیث کے ساتھ ہے۔ قرآن کے ساتھ ہے نا، حدیث کے ساتھ۔ کیا سنائی انہوں نے حدیث؟ کیا سنائی؟ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ پھر سنائیے حدیث، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ سب کو پتا ہے، مگر بول دیں گے تو دل کو اطمینان بہت ہو جائے گا۔ بے شک بے شک۔ چونکہ اگلا منظر جو ہے وہ بالکل محشر کا منظر دکھانے جا رہا ہوں۔ سنا دیجیے حدیث، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، مگر بہت سے لوگ تو مانتے بھی ہیں
جیسے ان کی حالت یہاں سن کے مزہ آتا ہے ویسے محشر میں ان کی حالت دیکھ کے مزہ آتا ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. اب میں آپ کو پہلے حالت سمجھ لیجیے. حالت سمجھ لیجیے. شہزادی فدق کا دعویٰ پیش کرنے یہ پوری تاریخ علامہ ابن ابی الحدید ہے. علامہ ابن ابی الحدید بہت بڑے عالم گزرے ہیں عالم اہل سنت. انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کی. 30 جلدوں میں نہج البلاغہ کی وہ شرح آج بھی عربی لائبریریز میں موجود ہے. اہل بیت سے محبت انہیں اتنی تھی کہ مولا علی کی شان میں انہوں نے تقریباً 9 قصیدے کہے. ہر قصیدے میں 80 90 شعر ہیں. اور ان کے قصیدوں کی عظمت یہ ہے کہ ان کے قصیدے ندب اشق میں مولا کائنات کی جو تربت ہے اس کی گنبد پہ تحریر ہے. اس کی گنبد پہ لکھے ہوئے. انشاءاللہ پھر کبھی حاصل ہوئی تو قصیدے سناؤں گا. سارے قصیدے میرے پاس موجود ہیں علامہ ابن ابی الحدید کے. علامہ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں پوری فدق کی تاریخ لکھی اور اس کے اوپر میرا آرٹیکل بھی 6-7 سال پہلے الگ الگ میگزین میں چھپ چکا ہے. ان کی شرح نہج البلاغہ میں جو انہوں نے فدق تحریر کیا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب فدق کی تاریخ میرے استاد مجھے سنا رہے ہیں میں نے پوچھا سرکار شہزادی فاطمہ تو صدیقہ تھی؟ کیا بالکل صدیقہ تھی؟ کہ اس کا مطلب شہزادی کوئی دعویٰ جھوٹا پیش نہیں کر سکتی؟ کیا بالکل پیش نہیں کر سکتی؟ کہ اس کا مطلب شہزادی کا دعویٰ فدق سچا تھا؟ کیا بالکل سچا تھا؟ کہ جب دعویٰ فدق سچا تھا تو شہزادی کو فدق دیا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا حاضر سلطنت اسی کو حکومت کہتے ہیں. انہوں نے پوچھا سرکار سمجھ میں نہیں آیا. استاد نے کہا کہ اصل میں شہزادی دربار میں فدق لینے گئی ہی نہیں تھی. کیا پھر کیوں گئی تھی؟ کہ شہزادی دربار میں اپنے آپ کو سچا منوانے گئی تھی. باہر بیٹھے ہوں یا اندر بیٹھے ہوں مجھے دکھائی دے رہے ہوں یا نہ دکھائی دے رہے ہوں کیفیت پہنچ جائے نا جس میں جتنی طاقت ہے اتنی طاقت سے شہزادی کی ذہانت کو سلام کرے گا. بھرپور توجہ. پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں پوری طاقت سے سننا ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا سرکار سچا منوانے گئی تھی کیا مطلب؟ استاد نے کہا کہ اگر حاکم وقت فاطمہ کی دلیلوں میں الجھ کر فاطمہ کو سچا مان کر فدق دے دیتا تو اگلے دن فاطمہ پھر دربار میں آتی کہ میرے شوہر کی حکومت بھی چھوڑ. ایک دن پہلے فدق دے چکا تھا اگلے دن حکومت بھی چھوڑنی پڑتی. توجہ. پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں پوری طاقت سے سننا ہے. شہزادی کی عظمت ان کی ذہانت کو سلام پیش کرنا ہے اگر نزاکت پہنچ جائے. کیا کہا استاد نے؟ اگر حاکم فاطمہ کو سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی. سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی. سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی. مجھے بتائیے معاذ اللہ جو فاطمہ کو جھوٹا مانے جنت جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے؟ حرام اس پہ جنت نہیں بول رہے ان کی جنت الگ ہے. جو فاطمہ کو جھوٹا مانے جنت جا سکتا ہے؟ تو گھبرا کیوں رہے ہیں؟ جو فاطمہ کو جھوٹا مانے جنت جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. استاد نے کیا کہا؟ سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی. لاکھوں کروڑوں سلام ہمارے شہزادی کی ذہانت پر کہ اپنے شوہر کے دشمن کو لا کر اس دوراہے پہ
ہے تو جھوٹا مانے جنت جا سکتا ہے. اور استاد نے کیا کہا, سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی. لاکھوں کروڑوں سلام ہمارے شہزادی زہرا کی ذہانت پر کہ اپنے شوہر کے دشمن کو لا کر اس چوراہے پہ کھڑا کر دیا کہ سچا مان تو حکومت چھوڑ, جھوٹا مان تو جنت چھوڑ. تو حکومت چھوڑ, جھوٹا مان تو جنت چھوڑ. اور وہ بالکل پھنس گئے تھے پوری طریقے سے, اور انہیں حدیث پیش کرنی پڑی کر کے. پوری حدیثوں کی کتابوں میں اس حدیث کا کوئی راوی نہیں. کیا بات, کوئی راوی نہیں, صرف ان کی بیٹی راوی ہے. ارے بابا, بابا بابا, کیا بات ہے, بابا بابا, صرف ان کی بیٹی نے گواہی دی. کیا بات, چورا چور موسیار بھائی, بابا بابا. ادھر اپنی بیٹی ہم نے آپ کو مذاق دکھاتا ہوں. ایک تیسری خلافت کے دور میں ان کی منتھلی انکم بند کر دی گئی. ہاں, کیا بولتے ہیں اسے, الاؤنس. اماں کا سرکار کی طرف سے جو آتا تھا شہریہ, ہاں, امی جان کا بند ہے. کون سے دور میں, تیسری خلافت کے دور میں تیسرے خلیفہ نے بند کر دیا. جس کی دشمنی میں انہوں نے سارا پلان بنایا جو بعد میں علی کے اوپر قتل کا الزام لگایا. بچا ہوا پلان تھا سارا. بھتہ بند ہونے پہ قتل کرا دیا. کیا بات یہ ہے, بھی مسئلہ ہے. مسلمانوں کے مال سے پلنے والی بیوی اور ہیں. سارے مسلمان امی جان کا بھتہ بند. اور یہ نہیں کروا. بالکل جو منظر لکھا ہے کتاب میں وہی بیان کر رہا ہوں. خلیفہ صاحب ایسے تکیے پہ ٹیک لگائے ہوئے ایسے بیٹھے. کیسے, یہ آئی سامنے سے, اور آپ نے کہا کہ تم نے ہمارا شہریہ کیسے بند کیا. انہوں نے کہا بھائی اسلام میں کوئی ایسا قانون ہم نے دیکھا نہیں کہ آپ کو شہریہ دینا ضروری ہو. انہوں نے کہا چلو شہریہ نہیں, بھائی میرے شوہر کی وراثت میں کچھ دے دو. یہ ایسے تکیہ لگا کے بیٹھے, ایک دم سیدھے بیٹھ گئے. نمبر 3 کے بولیے, ایک دم سیدھے, دوبارہ بتائیے, ایک دم سیدھے, دوبارہ بتائیے, ایک دم سیدھے. وراثت دو. تم نے تو گواہی دی تھی کہ بیٹی وارث نہیں ہو سکتی. بیٹی وارث نہیں ہوتی ہے. جب بیٹی وارث نہیں ہو سکتی تو تم کیسے وارث ہو جاؤ گے. تیسری خلافت کے دور میں انہیں نقصان اٹھانا پڑا. یہ اٹھانا پڑا. حدیث کی وجہ سے پہنچے یہ امی بات. جان بھی سیاستیں تھیں. اب سنائیے حدیث, آپ کو بحشر کا منظر دکھاتا ہوں. کیا حدیث گڑھ کے سنائی. ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں بناتے ہیں, نہ وارث بناتے ہیں. ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. جیسے جہاں حال سن کر مزہ آتا ہے, ہے محشر کے میدان میں دیکھ کے مزہ آئے. بے شک بے شک بے شک. اب میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ بے شک. اور جسے جسے ایمانداری سے دکھ جائے اس کے چہرے پہ دکھنا چاہیے کہ اسے کیا دکھائی دے رہا ہے. اور ہر چیز آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی, بہت سی چیزیں دل کے نور سے دکھائی دیتی. جس کے دل میں جتنا نور ہو, نفرت ہو اللہ کے دشمنوں سے, اتنی طاقت سے محشر کا منظر دکھ جائے تو لگنا چاہیے کہ محشر کے میدان میں کھڑے ہو کر صحرا کے دشمنوں پہ لعنت کرے. اگر پہنچ جائے
क्या हदीस गढ़ के सुनाई? हम गिरोह अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। इस हदीस को हम नहीं मानते, मगर बहुत से लोग मानते भी हैं। महशर के मैदान में वो भी जाएंगे, महशर के मैदान में हम भी जाएंगे। वहां जो उनकी हालत होगी वो देख के लुत्फ बहुत आएगा। बेशक। अब हालत बता रहा हूं क्या होगी। कुरान में एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। इस जन्नत का वारिस हम मुत्तकी को बनाएंगे। जन्नत का वारिस कौन होगा? कौन? मुत्तकी। कमाल ये नहीं है जन्नत का वारिस मुत्तकी होगा, इसमें कमाल ये है कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि जन्नत भी विरासत में मिलेगी। ऐलान कर दिया कि जन्नत भी मिलेगी विरासत में, जन्नत भी मिलेगी विरासत में, जन्नत भी मिलेगी विरासत में। हम भी नमाज़ बनते हैं, नमाज़ बनाते हैं। इस हदीस को मानने वाला जब महशर के मैदान में आएगा, नबी का दामन पकड़ के कहेगा, या नबी अल्लाह दिलवाइए जन्नत, या नबी अल्लाह दिलवाइए जन्नत, या नबी अल्लाह दिलवाइए जन्नत, या नबी अल्लाह दिलवाइए जन्नत। नबी दामन छुड़ा के कहेंगे, भैया कैसी जन्नत? जन्नत मिलती है विरासत में, और हम गिरोह अंबिया नवारिस बनते हैं। सलावत पढ़ने में जो वारिस बनते हैं, वारिस बनाते हैं। देख लीजिए कहां की सजा कहां में और दुनिया हमसे आज तक कहती है क्या है आप तुम फिदक फिदक का तस्करा करते रहते हो। 2-4 पेड़ तो थे, 2-4 पेड़ तो थे। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से हारून रशीद ने कहा कि आप हमें फिदक का इलाका बताइए, हम आपको फिदक दे देंगे। साहिब ने फरमाया दे नहीं पाओगे। अरे बताइए तो सही, दे देंगे। दे नहीं पाओगे, बताइए तो सही। इमाम ने फरमाया, बताया फिदक का इलाका। फिदक असल में जनाब नूह के पोते का नाम है। इसके पोते का? जनाब नूह के पोते का नाम। जनाब नूह के 3 बेटे, साम, हाम, याफिस, जो तूफान के बाद बचे। कौन कौन? साम, हाम, याफिस। जनाब नूह ने पूरी जमीन इन तीनों पे बांट दी, इन तीनों पे तकसीम कर। जितने भी अरबी ममालिक हैं वो सब जनाब साम की औलाद। अफ्रीकन ममालिक, इंडोनेशिया, इंडिया मतलब सब श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, सब ये पूरा एरिया, ये हाम की औलाद। इसके अलावा बाकी दुनिया याफिस की औलाद। फिदक हाम के बेटे का नाम है, जनाब के पोते जो हाम से थे। हाम को कौन सा इलाका दिया गया? पूरा अफ्रीका। नाम तो बाद में पड़ा, जमीन यह दी गई, अफ्रीका, इंडोनेशिया, इंडिया, ये सब पूरी जमीन दे दी गई। फिदक उनके पोते हैं। तो एक सरहद फिदक की अफ्रीका से मिलती है, एक सरहद फिदक की मदीने से मिलती है, यानी खैबर, पहले खैबर जहां से शुरू होता है वो इलाका। एक सरहद फिदक की दौमतुल जुंदल से मिलती है, एक सरहद फिदक की पहले समरकंद से मिलती है। 4 सरहदें। जब 4 सरहदों को मिलाएंगे तो तकरीबन 8000 किलोमीटर का इलाका बनेगा। कितना? 8000 किलोमीटर का। दुनिया हमसे कहती है कि 4 पेड़ ही तो थे, 4 पेड़ ही तो थे, 4 पेड़ ही तो थे, 4 पेड़ ही तो थे। मैं
कहूंगा 4 पेड़ ही तो थे, अगर 4 ही पेड़ थे तो आप ही दे देते। 4 पेड़ों के लिए कयामत तक लानतें खाना कौन सी कयामत तक लानतें खा रहे हो। ये कौन सी अकलमंदी की दलील है भैया? 4 पेड़ दे दिए हो, लानतों से तो बच जाते। हमारे समाज में एक साहब रहते हैं, ये साहब दुनिया के हर गांव में रहते हैं, आपके गांव में भी रहते होंगे, मेरी तरफ ही देखना है। अगर कोई साहब ऐसे हो तो देखना मेरी तरफ, ना उनकी तरफ इशारा करना है ना उन्हें देखना। और मुझे किसी ने किसी के बारे में कुछ बताया नहीं है, जो कि मैं 4 दिन यहाँ रहा ही नहीं हूँ, तो इसलिए कोई ये ना सोचे कि मेरे बारे में मौलाना को किसने बता दिया। तो मुझे किसी के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, बस पता इसलिए है कि होते हैं हर गाँव में। रोजाना अखबार पढ़ने का शौक है, मगर जिंदगी में कभी अपना खरीद के नहीं देखना मेरी के पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत है, ऐसा नहीं कि पैसा बहुत है, कभी अपना खरीद के नहीं पड़ा। मुस्तकिल मुंह में, आपके यहाँ तो गुटखा ज्यादा खाया जाता है, गुटखा ही दबा रहता है, अपना खरीद के कभी नहीं खाया। दूसरे की लड़ी में से गुटखा तोड़ते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा होगा। कोई 12 बजे घर आ जाए ना, दिल सीने से उछल के हलक में रह जाता है। क्या 12 बजे आया है, 1 बजे तक रह जाएगा तो खाना बच्चे से कह देते हैं बेटा जाके कह दो अब्बा घर में नहीं है। पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा होगा। मजलिसें हो रही है, मिसाल दे रहा हूँ, पता नहीं कैसे हो रही है, खैर तो आप जाने। अय्याम अज़ा मजलिसें हो रही हैं, मसलन चंदा मांग लीजिए, किसी ने रोक के थोड़ा भी मांग लिया चंदा, भैया हम तो तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, अपने बच्चों को तो पाल नहीं छोड़ो। साथ चंदा वो चंदा मांगने वाला सोचता है इनका नाम से मेरी रसीद कटवा देता तो इज्जत बच जाती। कहाँ में इनसे ही पड़ गया। पैसे की कोई कमी, ऐसे इंसान के घर किसी दिन चोरी हो जाए, सिर्फ सुनने से इतनी बात हुई है, वाकई अगर हो गई तो कितना मजा आएगा। अगले दिन गांव के बीच में सारे जवान खड़े हो, गम किसी के चेहरे पर नहीं, एक दूसरे की कोहनी में कोहनी मारते। हाँ, अब यार ये वाला चोर हमें मिल जाता तो हम तो इसके हाथ ही छूटते। जिंदगी में तो काम कभी हम नहीं कर पाए, चोर एक रात। एक साहब और खांसी हो रही है, बाहर निकले, पूछा तबीयत ठीक है आपकी? इन्होंने कहा बस मजलिस का टाइम हो रहा था, डॉक्टर के यहाँ जाना था, मगर मजलिस में आके बैठ गया। कहा तो चलिए मेरे पास बाइक चल रहे हैं डॉक्टर के। कह वो पर्स भर कर रह गया। कहे छोड़िए पर्स क्या हुआ, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, चलिए। ये साहब किसी को रास्ते पर चलते हुए देख ले, किसी बच्चे को मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे पूछते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं गए थे? बच्चों ने कहा वो अब्बा मुंबई में, लखनऊ और दिल्ली में रहते हैं, तनख्वाह नहीं मिले, अब्बा की पैसा नहीं आया, फीस नहीं भर पाया, जेब से पैसा निकाल, चले जाओ फीस भरो। तो वो अब्बा ने कैसे, अब्बा हम भी तुम्हारे पढ़े, पढ़ो लिखो गाँव का नाम पूछो। इनके पास पैसा तो बहुत नहीं मगर दिल बहुत बड़ा। कोई 12 बजे आ जाए घर में, 1 बजे उठ के जाने लगे, पूछते हैं कहाँ? चल रहा है घर, क्या करना है? खाना खाएंगे। यार ये
تمہارا گھر ہے، جو بھی روٹی چٹنی بنی ہے ہمارے ساتھ کھا کے جاؤ۔ کہہ رکھا ہے گھر والوں سے کہ رات کے 12 بجے بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹا دے، اگر ضرورت مند ہو تو اس وقت تک واپس نہیں جانا چاہیے جب تک اس کی ضرورت پوری نہ ہو جائے۔ چندے کے لیے آپ رسید تھمائیے، 50 روپے کے 200 روپے جیب سے نکلتے ہیں، پیسہ بہت نہیں، دل بہت۔ ایسے انسان کے گھر کسی دن چوری ہو جائے، ایسے انسان کے گھر کسی دن چوری ہو جائے، اگلے دن گاؤں کے لڑکے کھڑے ہوں گے چوراہے پر، آستین الٹے ہوئے، کہیں چور مل جائے، مار دیں گے، کاٹ دیں گے، توڑ دیں گے، دانت نکال دیں گے، گریبان پھاڑ دیں گے۔ ایک خالہ اماں گزر رہی ہے وہاں سے، اگر بچوں چور ملا جو سمجھ جائے اور بیٹھا رہے، مجھے شکایت رہے گی اس بندے سے جو سمجھ کے بھی بیٹھا رہے۔ خالہ اماں نے کہا چور ملا، بچوں نے کہا خالہ اماں ابھی تو نہیں ملا، کہ مل جائے تو سب سے پہلے میرے پاس لے کے آنا، اس کے دانت توڑ دوں گی، گریبان پھاڑ دوں گی، گلا پکڑ لوں گی، اتنے تماچے مار دوں گی، پھر اس سال لال کر دوں گی۔ ہم نے کہا خالہ اماں طبیعت بگڑ جائے گی، بی پی بھی بڑھ جائے گا، اتنا شور کیوں مچا رہی ہو؟ خالہ اماں نے کہا مولانا بالکل مجھے مت سمجھائیے، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھا نہیں کیسے کے گھر چوری کی، اس کے گھر چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس سے مانگ لیتے تو ویسے ہی دے دیتا۔ ہم خالہ اماں کو چپ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، خالہ اماں کا غصہ آسمان چھو رہا۔ ہم نے کہا خالہ اماں بی پی بڑھ جائے گا، پھر مل جاؤ گی۔ کہ مولانا مجھے مت سمجھائیے، کسی کو بھی معاف کر دوں گی، اس کے چور کو معاف نہیں کروں گی۔ کس بیچارے کے گھر چوری کی ہے، اس سے مانگ لیتے ویسے ہی دے دیتا۔ اور خالہ اماں نے کہا مولانا زندگی کی بات نہیں ہے، مرنے لگی تو اولاد سے بھی کہہ کے جاؤں گی، کسی کو بھی معاف کر دینا، اس کے چور کو معاف نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ کے دشمن کو مت بولنا، نبی کی بیٹی گھنٹوں کھڑی رہی ہے، گھنٹوں کھڑی۔ کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں، وہ بیٹی ہے جس کے استقبال میں رسول پورے قد کے ساتھ آئے، اور ان سب لوگوں نے دیکھا مگر بھی شہزادی کھڑی تھی اور یہ بیٹھی۔ اللہ شہزادی کے صدقے میں آپ سب کے دل مراد، آپ سب کی رونقیں اسی طریقے سے برقرار رکھیں، آپ کی عقیدت اسی طریقے سے باقی رکھیں۔
میں شرکت نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی موت کی وجہ سے پروردگار شہزادی کے صدقے میں انہیں جنت کی بشارت جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ خصوصاً جوان شاہدہ صاحب بیمار ہیں، نشان صاحب و فقے صاحب، اللہ شہزادی کے صدقے میں ان کو صحت یاب و شفا زہرا کے پاس سے آئی، پیچھے پیچھے جمع وزیر آ گیا، لوگ آ گئے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کرے کسی کی ماں بیمار ہو، اور اگر بیمار بھی ہو جائے نا تو کسی ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی جیسے زہرا کی پسلیاں، تو پسلیاں ٹوٹنے کے بعد بڑی دیکھنا خیال زہرا میں رکھا۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمٰن نے ایک روایت لکھی ہے بیت النصاب میں، میں نے عرض کیا تھا کہ مصائب تو ایسے ایسے لکھے کتابوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ شہزادی فاطمہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ گلی سے گزر رہی تھی، وہ شخص سامنے سے آ رہا جس نے تحریر کے ٹکڑے کیے، شہزادی گلی کی اوٹ میں چھپ گئی، اس نے چھپتے ہوئے دیکھا، قریب آیا، شہزادی کے رخسار پہ تماشا کیا، شہزادی امام حسن کی انگلی پکڑ کے گھر کی طرف بڑھ گئی، حسن سے کہا بیٹا اپنے بابا کو نہ بتانا۔ اڑ کے رہی ہے زہرا، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے شہزادی کو، اور مورالی کا اتنا خیال جیسا کہ میں نے کر دیا کیا، باہر ہوتے تھے علی تو پسلیاں پکڑ کے چلتی تھی فاطمہ، گھر میں آتے تھے تو پسلیاں چھوڑتے تھے۔ کسی نے پوچھا، شہزادی فضا نے پوچھا شہزادی علی باہر ہوتے ہیں تو پسلیاں پکڑ کے چلتی ہیں، گھر آتی ہیں تو پسلیاں چھوڑتے ہیں؟ شہزادی نے فرمایا میرا علی بڑا خیرات مند ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ شہزادی فاطمہ نے کہا پسلیاں ٹوٹ گئی تھی شہزادی، کسی کی انگلی کی ہڈی بھی ٹوٹ جائے گا تو اسے چین نہیں آئے گا۔ اللہ بھائی خراسانی سیدھے فرماتے ہیں انگلی کی ہڈی میں ٹوٹ جائے سکون نہیں ملے گا، سوچو نبی کی بیٹی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ نبے بھی ہوتا ہے۔ میرے بچے آئے نا تو انہیں کچھ کھلا دیں، کچھ پلا دیں، میں جا رہی ہوں حجرے میں، تسبیح کی آواز جب تک آتی رہے سمجھنا میں زندہ، تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا زندہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شہزادی نہیں گزرے، تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ جو بھی شخصیتوں کی تصویروں کی آواز آنا بند ہوئی۔ مدینے میں فاطمہ، زندان میں سکینہ، سکینہ کو بھی تماچے لگتے لگتے کربلا سے شام کر گئی ہے سکینہ، زہرا کے رخسار پر بھی تماچے لگے۔ جناب سکینہ کا عالم تو یہ تھا کہ اونٹ پہ آپ کو سوار کر دیا گیا، اونٹ جب چلتا تھا نا تو سکینہ گر جاتی، کسی نے شمر کو جا کے خبر دی کہ حسین کی جو بچی ہے وہ بار بار اونٹ سے گر رہی ہے،
शिव करीब आया, ऊंट नीचे बिठाया। इधर जनाब ज़ैनब की आगोश फैल गई, और मेरा बाप के हाथ फैल गए। दोनों बीवियों ने सोचा कि शायद शिव को कुछ रहम आ गया, सकीना को हमें दे दे, मगर शिव को रहम नहीं आया। सीता और बढ़ाया शिव ऊंट को बिठाया, सकीना को कमर के बल ऊंट पर बिठाया और सकीना को रस्सियों से बांध दिया गया। अब जो ऊंट चलता था, सकीना आवाज देती थी, अम्मुजान मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अम्मुजान मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब क्या आवाज बुलंद है, ताबूत की ज़ारत करवानी है आपको, आंसुओं का सैलाब होना चाहिए। ताबूत की ज़ियारत करें उन आंसुओं के जरिए। अपनी आंखों के साथ ताबूत की ज़ियारत करेंगे। सुनते जाइए, होते जाइए। वहां से आए बच्चे, जनाब इस्माम ने कहा कि बच्चों खा लो। इमाम हुसैन ने फरमाया, कभी देखा है कि माँ के बगैर कुछ खाया? हमारी माँ कहाँ है? तो कुछ खा लो फिर बताती हूँ। नहीं बताओ माँ कहाँ है? बर्दाश्त नहीं हुआ, दरवाजा खोल दिया। दौड़ के हसन गले में बाहें डाल के निपट गए। और मालूम है इमाम हुसैन कहाँ है? बाइजी की तरफ, कदमों की तरफ, और कदम हिला हिला के हुसैन, अम्मा आगे बोलो, अम्मा अम्मा आगे बोलो, अम्मा अम्मा आगे बोलो, अम्मा। मकसद लिखता है कि जब आगे नहीं बोली ना शैतानी नहीं, तो मालूम है हुसैन ने क्या फरमाया? अम्मा हुसैन आया है, आगे बोलो। मालूम नजरदारों, शहजादी ने जाने से पहले वसीयत की है कि किसी को खबर ना हो कि मैं दुनिया से चली गई, बराबर जनाजे में शरीक ना होने दें, किसी को खबर भी ना हो कि मैं दुनिया से रुखसत हो गई। अब मुझे बताइए, किसी की माँ मर जाए, माँ दुनिया से रुखसत हो जाए, छोटे छोटे बच्चे होंगे, सब हो पाएगा? बच्चों की चीख नहीं निकल जाएगी? और वो भी मां अगर फातिमा ज़हरा जैसी हो, बच्चे तड़प तड़प के नहीं रोएंगे? रिवायत सुनाऊं आपको, ज़ैनब ने जब चाहा ना तड़प के रोना, तो अली ने हाथ रखा सर पे, ज़ैनब आहिस्ता होगा, किसी को खबर न हो जाएगा कि फातिमा दुनिया से चली गई है। ज़ैनब आहिस्ता रोना, ज़ैनब आहिस्ता रोना। मैं कहूँगा शहजादी हाथ जुड़े हैं, अपनी अपनी किस्मत है, यहाँ बात हाथ रख के चुप करा रहा है, लेकिन हाय हुसैन की बेटी जब रोना चाहती है तो शिव का तमाचा लगता है, तमाचा। बच्चे रो रहे हैं, मगर घुट घुट के रो रहे हैं, घुट घुट के रो रहे हैं। अली ने घुट के रो रहे हैं, घुट घुट के अली रो रहे हैं, घुट घुट के बच्चे भी रो रहे हैं। इसी दरमियान मौलानी ने फरमाया इमाम हसन और इमाम हुसैन से कि जाओ सलमान को बुला लो, अपने चचा सलमान को बुला लो। इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों सलमान के दरवाजे पर खड़े हैं। तक़ुरबात किया, आहिस्ता आहिस्ता तक़ुरबात किया। सलमान ने दरवाजा खोला, हसन हुसैन को रात के सन्नाटे में दरवाजे पे देखा, पूछा यहाँ क्यों आए हो वापस आ गए? इमाम हसन इमाम हुसैन ने आंखों में आंसू भर के फरमाया, चाचा हमारी अम्मा दुनिया से रुखसत हो गई, आपको बाबा ने बुलाया है। अब मैं बताऊं आपको, सलमान फारसी को अली ने क्यों बुलाया था? मालूम है आपको, शहजादी फातिमा जब नबी के घर से रुखसत होकर अली के घर आई थी, तो सलमान फारसी नाके की में हाथ पकड़े हुए थे। अली ने इसलिए बुलाया सलमान को, सलमान मेरे घर में भी तुम ही लाए थे, अब घर से चले गए।
गुर्बत में अचानक कोई अपना नजर आ जाए, अपना दिखाई दे जाए, तो सारे जज्बात को मन की आंसू की शक्ल में बाहर आते हैं। अभी तक अली घुट-घुट के रो रहे थे, लेकिन अचानक जैसे सलमान के चेहरे पे नजर पड़ी, अली दौड़े, सलमान के गले में बाहें डाली, सलमान, फातिमा दुनिया से रुखसत हो गई थी। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। कोई गम न दे सिवाय गम रसूलुल्लाह ने रसूल के, कोई गम न दे सिवाय गम बतूल वाले बतूल के। लीजिए आखिरी जुमला है, मसला तमाम है, दो लीजिएगा जितना रोना होगा, दे लीजिएगा जितना गुस्सा देना होगा। ताबूत की आपको ज़ियारत करेंगे, ताबूत का इस्तकबाल करेंगे, आने वाला है ताबूत। मौला अली जनाजा उठा रहे हैं। आप में से हर शख्स जानता है, अभी तक भी अगर बच्चे घुट के रो रहे हो, घर से जब जनाजा उठता है ना, हर किसी की चीख निकल जाती है। बाज़े जनाजे तो ऐसे उठते हैं कि जिनमें अपने छोड़िए परायों की चीख निकल जाती है। शहजादी फातिमा का जनाजा उठ रहा है, ज़ैनब का दिल नहीं कर रहा होगा रोने का, उम्मे कुलसूम का दिल नहीं कर रहा होगा रोने का, हसन हुसैन का दिल नहीं कर रहा होगा तड़पने का, लेकिन बार-बार अली फरमा रहे हैं, बच्चों रोना नहीं है, आवाज से नहीं रोना है, बाहर कहीं किसी को खबर न हो जाए। वो नीचे जनाजा चला, अली ने जनाजे को कब्र में दफन किया, और रिवायत बताती है अली ने 40 कब्रें बनाई हैं, 40 कब्रें। इसका मतलब नबी की बेटी को दफनाया नहीं गया था, कब्रों में छुपाया गया था, ताकि किसी को पता न चल जाए कि शहजादी किस कब्र में दफनाई गई है। अब सुनाता हूँ रिवायत, आखिरी जुमले में शायद तमाम। अली उठे, दफना के अली उठे, आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे, आहिस्ता आहिस्ता कदम को मोड़ा, पलटे, कब्र की तरफ से जाने लगे। एक कदम, दो कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 10 कदम जब अली चले गए ना, अब अली से बर्दाश्त न हुआ। मक्ता लिखता है अली तेजी से फलक के ऐसे गिरे कब्र पर जैसे कोई बच्चा कहीं गिरता है, और कब्र को हाथों में लेके ना फातिमा, आज अली गरीब हो गया, ज़हरा दुनिया से रुखसत हो गई। ऐसी मुसीबतें पड़ी ज़हरा पे, अगर जिन पे पड़ती तो ताबूत का इस्तेमाल कीजिए।